معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کو تلاوت کیا، موضوع سخن بنایا، اس کے متعلق میں کچھ عرض کروں، آپ حضرات سماعت کریں۔ ہم سب مل کر آقا کائنات، مدنی تاجدار، رحمت پروردگار، غریبوں کے غمگسار، روتوں کو ہنسانے والے آقا، ڈوبتوں کو تیرانے والے آقا، گردوں کو اٹھانے والے آقا، جس کو سب دھتار دیں، جس کو کوئی نہ پوچھے، اس کو سینے سے لگانے والے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں محبتوں کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور نبی پر بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خالق کائنات کا احسان عظیم کہ ہمیں انسان بنایا، رب کا احسان کہ ہمیں مسلمان بنایا، رب کا احسان کہ ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، رب کا احسان کہ ہمیں اہل سنت والجماعت میں پیدا فرمایا۔ انسان دنیا میں آیا، اپنی زندگی گزارتا ہے، انسان کوئی مزدوری کر رہا ہے، کوئی تجارت کر رہا ہے، دنیاوی نظام کے لیے، دنیاوی ضروریات کے لیے انسان محنت کرتا ہے اور دولت کماتا ہے، یعنی پیسہ کماتا ہے اور اسی پیسے کو پھر اپنی دنیاوی ضروریات میں خرچ بھی کرتا ہے۔ کمانا، خرچ کرنا، یہ دنیاوی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے بھی ضروری ہے۔ کمائیں گے نہیں تو جو دنیا کی ضروریات ہیں ان کو بھی پورا کرنا ہے، زندگی ہے۔ تو جہاں تجارت کی بات آئی، کاروبار کی بات آئی، تو ہمارے نبی نے تجارت کر کر اپنے امتیوں کو بتا دیا کہ میرے امتیوں اگر تجارت کرنا ہے تو طریقہ یہ ہے۔ انبیاء کرام نے کسانی کر کر بتا دیا میرے امتیوں، اللہ کے بندوں، اگر تمہیں کسانی کرنی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے۔ اللہ کے ولیوں نے، صحابہ کرام نے مزدوریاں کرنے کے بعد دولتوں کو کمایا، پیسہ کمایا، اور اتنا کمایا کہ جتنا کمایا اس میں سے وقت، 2 وقت کا روکا، باقی سب راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ اب انسان دنیاوی جب ضروریات آتی ہے تو اس میں خرچ کرتا ہے، مرضی کے مطابق خرچ کر رہا ہے، اور انسان دین کے لیے بھی خرچ کرتا ہے۔ ابھی پیچھے حضرات رمضان المبارک کا مہینہ گزرا، جس میں دنیا کے تمام مسلمانوں نے اپنی دولتوں کو، اپنے پیسے کو اپنے رب کے نام پر اس کی محبت میں خرچ کیا، کبھی زکوٰۃ کے اعتبار سے تو کبھی فطرات کے اعتبار سے،
صدقات کے اعتبار سے، امداد کے اعتبار سے، مدرسوں کی رسیدیں، غریبوں کی امداد، مسجدوں کی رسیدیں، اماموں کے لیے سلامی نذرانہ وغیرہ، ہر اعتبار سے دروازے پر کوئی آ گیا اس کو بھی دیا، آپ لوگوں نے خرچ کیا۔ ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ہر کام کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اگر وہ کام اس طریقے سے کیا جائے تو بڑا اچھا ہوتا ہے۔ طریقے کے ساتھ جب کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس میں انسانوں کی دنیا بھی اگر کام ہے طریقے سے ہے تو ترقی ہوگی۔ ہر چیز کا ایک اصول ہے، ہر چیز کا ایک طریقہ ہے۔ آپ کسانی کرتے ہو، زمین کے اندر کوئی اناج بوتے ہو، اس کا بھی ایک طریقہ ہے۔ ہر چیز کو آپ اٹھا لیجئے، چاہے وہ ہمارا لباس ہو، اس کا بھی ایک پہننے کا بھی طریقہ ہے۔ ہر چیز کا ایک طریقہ، کھانے کا بھی ایک طریقہ ہے، چلنے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ تو جو چلنے کا طریقہ ہمیں اسلام نے دیا، اگر ہم اس کے طریقے سے چلیں گے تو ہمارا چلنا بھی ثواب ہو جائے گا۔ جو طریقہ ہمارے نبی نے ہمیں کھانے کا دیا، اگر ہم اس طریقے سے کھائیں گے تو پیٹ تو بھرے گا، ثواب بھی مل جائے گا۔ تو خرچ کرنے کا بھی اسلام نے، اللہ کے نبی نے ہمیں ایک طریقہ بتایا۔ اگر اس طریقے سے ہم اپنی دولتوں کو دنیاوی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے اگر خرچ کریں گے تو دونوں اعتبار سے ہمیں ثواب ملے گا۔ دنیاوی اعتبار، دنیاوی ضروریات کے لیے، جو ہمیں زندگی میں ہماری ضروریات ہے، ہماری ضروریات کی چیزیں ہیں، ہم اس میں خرچ کریں گے۔ اولاد کے لیے، بھائیوں کے لیے، پریوار کے لیے، والدین کے لیے، رشتہ دار مہمان آ رہے ہیں ان کی جو ہے مہمان نوازی کے لیے، سارے کام ہم خرچ کریں گے، پیسہ خرچ کریں گے تو اس میں ہمیں ثواب بھی ملے گا۔ اب انسان کو دو چیزیں بڑی پیاری ہیں، ویسے تو بہت چیزیں ہیں لیکن میں دو چیزوں کا ذکر کروں گا، اور وہ دونوں چیزیں ایسی ہیں، کبھی ایک بچانے کے لیے دوسری کو خرچ کرتا ہے، کبھی اس کے لیے اسی کو دوسری کو خرچ کرتا ہے۔ وہ کیا؟ انسان کے پاس ایک دولت بڑی قیمتی چیز ہے، پیسہ۔ دوسرا، انسان کے پاس ٹائم، وقت بڑا قیمتی ہے۔ کبھی انسان پیسہ خرچ کر کر کسی انسان کو لگا دیا، کسی مزدور کو لگا دیا، کسی کو بھیج دیا، خود نہ گیا، اپنا وقت بچا لیا، اور پیسہ خرچ کرنے کے بعد وقت بچایا۔ کبھی ایسا بھی انسان کرتا ہے کہ سفر کی تیاری ہے، پیسہ زیادہ خرچ ہو جائے لیکن جلد پہنچ جاؤں، وہ وقت بچ جائے۔ اسی سفر میں 15 گھنٹے بھی لگ رہے ہیں، اسی سفر میں 17، 18، 20 گھنٹے بھی لگ رہے ہیں، اور اسی سفر میں 8 گھنٹے بھی لگ رہے ہیں۔ تو انسان نے پیسہ زیادہ خرچ کیا اور 8 گھنٹے میں پہنچنے کی کوشش کی تاکہ میرے 7-8 گھنٹے بچ جائیں، تو پیسہ خرچ زیادہ کیا، ٹائم بچایا۔ اور کبھی ٹائم خرچ کرتا ہے دولت کمانے کے لیے۔ دونوں چیزیں بڑی ملتی جلتی ہیں، لیکن جب یہی انسان بات دنیا بھی آتی ہے تو دولت بڑی پیاری ہے، دولت کمانے کے لیے وقت خرچ کرتا ہے اور وقت بچانے کے لیے دولت خرچ کرتا ہے، اور اسی میں دنیا کے اندر کبھی انسان پیسہ بھی خرچ کرتا ہے اور دولت بھی خرچ کرتا ہے، اور بات جب دین کی آتی ہے تو یہی بندہ اپنی دولت بھی خرچ کرتا ہے اور اپنا وقت بھی خرچ کرتا ہے۔ دولت بھی خرچ کرتا ہے، پیسہ بھی خرچ کرتا ہے اور اپنا وقت بھی خرچ کرتا ہے۔ تو وقت اگر خرچ کیا تو وہ بھی، اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ آپ نے پیسہ خرچ کیا، اس کا بھی ثواب ملے گا۔ اب رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو آیت کریمہ میں نے موضوع سخن بنائی، پارہ نمبر 4 آیت نمبر 1، چوتھے پارے کی پہلی آیت، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اللہ فرماتا ہے تم ہرگز، رب نے فرمایا تم
ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو. ہرگز تم بھلائی کو نہیں پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو. اور جو تم خرچ کرو اللہ کو معلوم ہے. اب حضرات رب نے فرما دیا کہ بھلائی کو وہی بندہ پہنچے گا جو اپنی پیاری چیز. اب یہاں پیاری سے صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول کے صحابہ آپ بتائیے کہ پیاری کا مطلب کیا ہے. انسان کو دولت تو پیاری ہے لیکن اس دولت میں بھی اس پیسے میں بھی کون سی دولت ایسی ہے جو سب سے پیاری ہے. تو صحابہ کرام سے جب ہم نے پوچھا اور تفسیروں کو پڑھا تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب میں نے یہ آیت کریمہ سنی تو میں نے حساب لگایا کہ سب سے پیارا مال میرے پاس کون سا ہے. انسان کے پاس گاڑی ہے وہ بھی پیاری ہوتی ہے, انسان کے پاس موبائل ہے, لباس ہے, لباسوں میں بھی کئی طرح کے لباس ہوتے ہیں, اس میں ایک عمدہ ہوتا ہے. انسان کے پاس مکانات ہیں لیکن سارے مکان عمدہ نہیں, اس میں کوئی مکان عمدہ ہے. ہر چیز اس کو ایک ایسی ہوتی ہے جو سب سے پیاری ہوتی ہے. آپ فرماتے باغات کافی تھے, کئی باغ تھے لیکن ایک باغ ایسا تھا جو مجھے سب سے پیارا تھا. جب یہ آیت کریمہ سنی تو عرض کر دیا یا رسول اللہ فلاں باغ مجھے بڑا پیارا ہے, میں اسی باغ کو اپنے رب کے نام پر خیرات کرتا ہوں. سبحان اللہ. اور حضرات جب کوئی بندہ اپنی پیاری چیز رب کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے تو رب نے اسی کے لیے فرمایا تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو. تو جب رب کی بارگاہ میں دو تو وہ چیز دو جو تمہیں مال میں بھی پیاری ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا کہ رب کی راہ میں قربان کرو, 100 اونٹ قربان کر دیے. اب آنے والے مہینے کے اگلے مہینے میں انشاءاللہ العزیز بقرہ عید آ رہی ہے. انشاءاللہ یہ واقعہ آپ لوگ سنو گے سنتے آ رہے ہو. آپ نے 100 اونٹ قربان کیے, دوسرے روز کو آپ دیکھا پھر 100 اونٹ قربان کیے. رب نے فرمایا میرے محبوب, میرے دوست, میرے خلیل جو پیاری چیز ہے اس کو قربان کرو. آنکھ کھلی دیکھا سب سے پیاری تو میرے لیے میرا بیٹا اسماعیل ہے. یہ ہوتی ہے محبت کی بات. تو جب رب کی بارگاہ میں خرچ کرنے کی بات آئے تو پیاری, اور جب کوئی بندہ پیاری چیز کو خرچ کرنے کے لیے چلتا ہے تو رب انعام کیا فرماتا ہے. ایک موقع پر میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ مال اکٹھا کرو, جنگ کی تیاری کرنی ہے, مال اکٹھا کرو. صحابہ کرام نے مال لا لا کر دینا شروع کر دیا. جس کے پاس جو مال تھا اس کو اکٹھا کیا, آدھا ادھر کیا آدھا ادھر کیا. کچھوں نے حساب لگایا 3 حصے کیے, 2 حصے گھر پر رکھ دیے, 1 حصہ نبی کی بارگاہ میں. کچھوں نے 2 حصے نبی کی بارگاہ میں, 1 حصہ گھر پر. حضرات محترم صحابہ کرام مال لاتے رہے. ایک صحابی رسول سننے کی بات ہے حضرات محترم, ہمارے پاس دولتوں کی کمی نہیں, ہمارے پاس دولت بہت ہے. آج لوگ کہتے ہیں حضرت لاک ڈاؤن گزرا ہے, لاک ڈاؤن نے پیسے میں معاملہ بہت پیچھے کر دیا, بہت مسلمان پیچھے ہو گئے, کاروبار ٹھپ ہو گئے. میں بھی مانتا ہوں بات صحیح ہے, لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جب بات مسجد کے چندے کی آئی تو لاک ڈاؤن دکھائی دیا, بات جب مدرسے کے چندے کی آئی تو لاک ڈاؤن دکھائی دیا, بات جب کسی غریب مریض کی علاج کے لیے امداد کی آئی تو لاک ڈاؤن دکھائی دیا, بات جب کسی غریب بیوہ عورت کی بچی کی شادی کی آئی تو جو ہے کاروبار میں نقصان دکھائی دیا. اور جب اسی کے گھر میں شادی آئی, اسی کے گھر میں جب شادی آئی تو 50,000 کے جو ہے پٹاخے پھوڑ دیے, پھر کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہے. 20,000 کے ناچنے والے منگا لیے, 10,000 کی گھوڑی منگائی, 20,000 کی گھوڑی منگائی. اچھی گھوڑی ہونی چاہیے بندولی نکالنے کے لیے. جب تیرے پاس پیسہ نہیں تھا لاک ڈاؤن نے تجھے پیٹ
پھر یہ شادی میں تیرے پاس 50,000 کا جو ہے پٹاخے چھوڑنے کے لیے پیسے کہاں سے آ گئے بھائی؟ مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے 500 روپے چندے کے لیے نہیں، وہ 50,000 تیرے پاس کہاں سے آ گئے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں لاک ڈاؤن کے بعد جتنی شادیاں مسلمانوں میں ہو رہی ہیں یا ہوئی ہیں، اگر کسی نے پیسے والے نے کے ساتھ ٹوٹ گیا اور کمزوری کی حالت میں بنا خرچ کم خرچ کیے اگر شادی کی ہو تو بتائیے، آپ جائزہ لو۔ دروازے پر پہنچے، پیسہ نہیں تھا، لاک ڈاؤن نے پیٹ دیا، مہینے 2 مہینے کے بعد جب شادی آئی، نہیں بینڈ باجا اچھا ہونا چاہیے، پیسے کی پرواہ نہیں، اچھا ہونا چاہیے، پٹاخے بھی اچھے ہونے چاہیے، پیسے کی پرواہ نہیں، ٹینٹ بھی اچھا ہونا چاہیے، پیسے کی پرواہ نہیں، کھانا بھی اچھا اور اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے کھڑا والا، پیسے کی پرواہ نہیں۔ گناہ کما رہا ہے، پیسہ دے رہا ہے، کوئی اثر لاک ڈاؤن کا دکھائی نہیں دیا ہمیں تو۔ بولو ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تجربے کی بات کہہ رہا ہوں، آپ لوگوں کو مجھ سے زیادہ تجربہ ہے۔ جب لاک ڈاؤن میں پیسہ نہیں لوگوں کے پاس تو پھر ہر جگہ کے لیے نہیں ہونا چاہیے، تب تو ہم مانیں گے۔ تو شادیوں میں تو آج بھی وہی خرچ ہے، بس اگر تنگی آئی ہے ہمارے پاس تو بس دین کے کاموں کے لیے آئی ہے، باقی اور کاموں کے لیے نہیں۔ میں نے یہاں تک دیکھا ہے، آنکھ دیکھی بات کہہ رہا ہوں، بندولی نکالی جا رہی ہے لڑکی کی، چلو لڑکے کو بٹھا کر نکالا، گھمایا، وہ لڑکا ہے، لیکن اس کے ساتھ عورتیں گھوم رہی ہیں، یہ بھی بے پردہ ہے۔ جب عورت بے پردہ کہیں گھومے تو یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اب تو یہ ہو گیا کہ لڑکیوں کو بھی بندولی، لڑکی کو سجا کر گھوڑی پر بٹھایا محلے میں گھما رہے ہیں، اور سارے مرد جن سے پردہ فرض تھا سب دیکھ رہے ہیں۔ اب بتائیے یہ کون سا طریقہ کس نے بتا دیا؟ 20,000 کی گھوڑی منگائی، اس پر لڑکی کو بٹھایا اور بندولی نکالی جا رہی ہے۔ پیسے کی کمی نہیں، بات جب دین کی آتی ہے تو پیسے کی کمی ہے۔ تو میں اس بات کو نہیں مانتا، بہت سے لوگ کہتے ہیں، خود اپنی کانوں سے سنا حضرت کیا کرے، لاک ڈاؤن گزرانا بھی پیسے نے پیٹ دیا۔ میں نہیں مانتا، میں تب مانوں گا جب ہمارے شادیوں میں خرچ کم ہو گئے ہوں، تب میں مانوں گا کہ واقعی پیٹ دیا۔ جو لوگ غریب ہیں ان کے ابھی آپ شادی دیکھو، کچھ نہ کچھ کریں گے، اور جو کرنے کا کام ہے وہ کریں گے۔ ایک بیماری اور چلی، 8 دن پہلے، 10 دن پہلے، 15 دن پہلے ناچ گانے شروع۔ اللہ نے خوشی دکھائی، اللہ نے خوشی کا موقع دیا تو رب کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن نہیں۔ تو رب کا شکر تو ادا نہیں ہو رہا، وہ تو بعد میں ہوگا جب ہوگا۔ اور شادی کے موقع پر 2 موقعوں پر شریعت نظر آتی ہے، میری قوم کو 2 موقعوں پر شریعت نظر آتی ہے۔ میں یہ پیغام اپنی قوم کو دینے کی کوشش کر رہا ہوں، میری قوم سمجھے اور اپنی دولتوں کو بچائے، اور خرچ کہاں کرنا اس جگہ پر خرچ کرے، فالتو خرچ نہ کرے، نہ شادیوں میں، نہ جلسوں میں، نہ عرسوں میں۔ کام سارے کرے لیکن لمٹ سے خرچ کرے، طریقے سے، جائز طریقے سے خرچ کیا جائے، اور وہ پیسہ بچا کر ایک طریقہ اپنایا جائے، اور وہ پیسہ اپنی قوم کے لیے لگایا جائے۔ حضرات، کیا ہمارے پاس پیسے کی کمی ہے؟ ہمارے پاس اسکول نہیں چل سکتے کیا؟ اسکول چل سکتے ہیں ہمارے پاس کہ نہیں؟ 35 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں، آپ بتا سکتے ہو انگلش میڈیم اسکول ہیں کسی مسلمان اپنے مسلمانوں کے؟ 2 کروڑ عیسائی ہیں، ہر بستی میں اسکول ملے گا آپ کو انگلش میڈیم۔ ہمارے اور آپ کے بچے سب ان کے اسکولوں میں جا رہے ہیں، کیوں؟ کیا ہمارے پاس لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں کیا؟ پڑھے لکھے بھی ہیں کیا؟ پیسہ نہیں ہے؟ پیسہ بھی ہے، پھر کس چیز کی کمی ہے؟ ہمارے پاس طریقے کی کمی ہے، ہمارے پاس ایکتا کی کمی ہے، ہمارے پاس دلوں میں جو حسد گھسا ہوا ہے نا، اس کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس ایکتا نہیں، ہمارے پاس طریقہ نہیں۔ ہم زکوٰۃ بھی نکالیں گے تو اپنی اپنی دے دیں گے، بات ختم۔ شیعوں کے اندر دیکھو، آپ گوروں کے اندر دیکھو، طریقہ تو اپنا لو،
پوری دنیا کے اندر مسلمان قوم غریب نظر آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ تمہارے رب نے، تمہارے نبی نے وہ طریقہ تمہیں اپنا جو ہے وہ طریقہ دے دیا ہے۔ اس طریقے کو اگر ہم اپنا لیں تو پوری دنیا میں کوئی مسلمان غریب نہیں ملے گا۔ اور آج کی تاریخ میں رمضان کے مہینے میں دیکھ لو، بنا رمضان کے دیکھ لو، سب سے زیادہ بھیک مانگنے والے اگر ملیں گے تو مسلمان ملیں گے۔ رمضان کے مہینے میں پورے پریوار، 3 4 بچے گٹکے کھاتے ہوئے گھوم رہے ہیں، اتنی تیز چل رہے ہیں بستیوں میں، جلد سے جلد یہ شہر پورا کریں، اگلے شہر کو پکڑیں۔ پچھلے سال میں نے ایک سے پوچھا، یار آپ جوان ہو گئی، 30 32 سال 35 سال کی عمر ہوگی، آپ کی بیوی ساتھ میں ہے، 2 بچے پیدل چل رہے ہیں، ایک بچے قریب 8 9 سال 10 سال کی ہوتی، ایک بچہ گود میں، آپ ان کو کیا سکھا رہے ہو؟ کیا ہے یہ طریقہ؟ کہا حضرت ہمارا دھندا ہے، ہمارا خاندانی طریقہ ہے۔ انہوں نے خاندانی طریقہ سمجھ لیا، اس کو بتائیے، جبکہ شریعت کا اصول یہ ہے کہ اس کو دینا جائز نہیں ہے۔ یہاں تو فطرہ بھی جا رہا ہے، زکوٰۃ بھی جا رہی ہے، فطرہ بھی ہم لوگ دے رہے ہیں اس کو، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، جبکہ فطرہ زکوٰۃ چھوڑو، ایسے کی امداد کرنا بھی جائز نہیں، اس لیے کہ اس نے دھندا بنا لیا، کاروبار بنا لیا اپنا۔ حضرت ہمارا تو خاندانی دھندا ہے۔ عجیب معاملہ، پوری دنیا کے اندر مسلمان ہی کیوں غریب کیوں ہے، مسلمان ہی کیوں بھیک مانگ رہا ہے؟ کسی عیسائی کو دیکھا آپ لوگوں نے؟ بتاؤ، کسی عیسائی کو دیکھا؟ کسی پنجابی کو دیکھا؟ نہیں ملے گا۔ اپنا خود کا کام کرے گا، مزدوری بھی نہیں کرتا، وہ نہیں ملے گا، کیونکہ ان کا ایک طریقہ ہے۔ اور طریقہ کیوں ہے؟ ان کے بڑے بڑے جو ہیں عہدے دار، وہ آرڈر کرنے والے ہیں، وہ حکم کرنے والے ہیں، اور تمام بندے ان کے حکم پر عمل کرنے والے ہیں۔ بس یہ طریقہ ہے۔ دوروں کے اندر دیکھو، آپ آفس بنے ہوئے، زکوٰۃ جمع ہوگی آفس میں، آپ کے پاس کتنا مال، کتنی زکوٰۃ ہو جمع ہو جائے گی، سارا پیسہ ہے۔ جو سب سے بڑے صاحب ہیں ان کو معلوم کتنا پیسہ اس سال میں زکوٰۃ آئی، 25 کروڑ 50 کروڑ 1 ارب اس سال زکوٰۃ اکٹھی ہوئی۔ اب ان کو یہ معلوم ہے فلاں بستی میں فلاں نام کا فلاں بندہ ہے، اس کا کاروبار میں تھوڑا ڈھیلا ہو گیا، 4 بچے ہیں، خرچ کم ہے، پیسہ اس کے اکاؤنٹ میں چلا جائے گا زکوٰۃ کا، فلاں تو کام کر لے۔ کیا کام کر سکتا ہے؟ گیریج کر سکتا ہے، گیریج کرا دیا۔ کپڑے کا کام کر سکتا ہے، کپڑے کا کام کرا دیا، اتنے روپیہ دیا، یہ کام کر۔ اگر تو نقصان کرے گا، غلط راستے پر جائے گا، تو پھر تجھے پیسہ نہیں دیا جائے گا، تجھے چھوڑ دیا جائے گا۔ پیسہ دیا ایک مرتبہ، اس سال وہ زکوٰۃ نکالنے کے قابل نہیں تھا، آنے والے سال میں وہ خود بندہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے۔ یہاں تو اگر ہر بستی میں اگر 50 غریب ہیں تو 10 سال گزر گئے غریب کے غریب ہی ہے، کیونکہ ہمارے پاس طریقہ نہیں ہے۔ طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ حضرات 2015 یا 16 کی بات ہے، اس وقت میں منڈار میں امامت کرتا تھا۔ دہلی میں ایک صوفی کانفرنس ہوئی بہت بڑے لیول پر۔ اس کے بعد میں ایک کانفرنس ہوئی میرے مراد آباد شہر میں، جنوری کا مہینہ تھا، سن شاید 2016 ہوگی، انداز بتا رہا ہوں، جنوری کا مہینہ اتنا مجھے یاد ہے، سردی تھی، میں بھی گیا ہوا تھا۔ کانفرنس رکھی گئی، فروغ سنیت کانفرنس۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاکہ میری بات اس وقت سے لے کر آج تک میرے دماغ میں کچھ باتیں چل رہی ہیں جو میں اپنی قوم کو وہ باتیں پہنچاؤں۔ لیکن اس اسٹیج پر ہندوستان کے اور میرے علاقے کے بڑے بڑے نامور علماء جو علم کے اعتبار سے بھی اور نام کے اعتبار سے بھی جو جانے اور پہچانے مانے جاتے ہیں، وہ سب کے سب بے شمار علماء، کئی سو کی تعداد میں اسٹیج پر تھے۔ تو اتنے بڑے بڑے علماء کی جگہ تو ہمارا تو نمبر نیچے ہی آئے گا۔ میں تو اپنی جماعت میں، اہل سنت والجماعت کے علماء کی جماعت میں، ائمہ مساجد کی جماعت میں، مدرسین کی جماعت میں، میں اپنے آپ کو سب سے چھوٹا اور حقیر سمجھتا ہوں، سب سے کم علم، سب سے کم عمل والا سمجھتا ہوں اپنے آپ کو۔ تو میں سب سے چھوٹا تھا نیچے۔ لوگ آئے، تقریریں کی، 5 منٹ 10 منٹ اپنی بات کہہ کر گزر گئے، لیکن میری دماغ میں باتیں چل رہی ہیں کہ اگر اس وقت مجھ جیسے کم علم کو، کم چھوٹے سے امام کو اگر موقع دیا جاتا تو میں اپنی کیا باتیں رکھتا۔ وہ میں اس
آج کچھ باتیں میں آج عرض کروں گا، انشاءاللہ آنے والے جمعے کو اگر میری زندگی ہے تو میری یہ بات جس تک پہنچے یوٹیوب کے ذریعے وہ میری بات سنیں، اور انشاءاللہ آنے والے جمعے کو یہاں سے اگلی میں لے کر چلوں گا۔ انشاءاللہ 3-4 تقریروں میں اپنی ساری باتیں رکھ دوں گا کہ سنیت کو جو ہے ترقی کیسے ملے گی، ایسے ایسے بڑے اسٹیجوں پر ہمیں کیا کیا مشورے دینے چاہیے، کس طریقے کو اپنانا چاہیے۔ میں چھوٹا سا ایک آدمی اپنی قوم کو، عالموں کو تو نہیں، وہ تو میرے بڑے ہیں، اپنی قوم کو ایک مشورتاً ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اگر میرا پیغام صحیح لگے تو عمل کریں، اور کسی کو صحیح نہ لگے تو میں اپنی بات کو واپس لیتا ہوں۔ طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے ہمیں ہمارے جو فالتو خرچ ہیں ہمیں وہ کم کرنے چاہیے، بند کر دینے چاہیے۔ شادیوں میں فالتو خرچ کیا ہے؟ ڈی جے بجانا، گھوڑی منگانا، یہ فالتو جو کھڑے ہو کر کھانا کھلانا، بیٹھ کر کھانا کھلاؤ، کھڑے ہو کر کھانا کھلانا حرام ہے۔ جس کو بھی آپ جو کھائے گا وہ بھی گنہگار، اور جو دعوتیں کر رہا ہے وہ سب کا گنہگار۔ بیٹھ کر سنت کے طریقے سے آپ کھانا کھلاؤ جو مہمان آئیں، اور کم سے کم جو ضروری مہمان ہیں ان کو بلایا جائے۔ کم سے کم خرچ میں آپ نکاح کرو۔ میرے نبی نے فرمایا سلام کو عام کرو اور نکاح کو آسان کرو۔ ہم نے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا کہ غریب سوچ رہا ہے کہ نکاح کروں کہ نہیں کروں۔ اور میرے یو پی کے اندر تو اللہ کی پناہ ہے، راجستھان میں تو بہتری ہے شادیوں کے معاملے میں، لیکن میرے یو پی بہت آگے ہے، اللہ کی پناہ ہے۔ دوسرے ہم لوگ جلسہ کرتے ہیں، جلسے کے اندر شاعر بلایا 40,000 50,000 نہیں، ہم کسی قریب کا نعت خواہ بلائیں گے 2,000 2,500 3,000 روپے میں کم چل جائے۔ ہم قریب کا مولوی بلائیں گے 2,500 3,000 روپے نذرانہ دیا جلسہ کرائیں گے۔ ہم بڑے نامور مولوی کو 25,000 پہلے اکاؤنٹ میں نہیں ڈالیں گے، ہم 50,000 کا نذرانہ نہیں دیں گے۔ ہم غریبوں سے پیسہ اکٹھا کر کر جو جلسہ کرتے ہیں اس میں ہم 1,00,000 1,50,000 روپیہ خرچ کرتے ہیں، نہیں کریں گے۔ ہم تو 40-50,000 روپے میں پورا جلسہ کر لیں گے، اس لیے کہ ہماری بات قوم تک پہنچ جائے۔ 2,500 3,000 روپے نذرانہ دو، قریب کے مولوی کو بلاؤ، قریب کے ایک جو ہے نعت خواہ کو بلاؤ۔ ایسے ایسے نعت خواہ ہیں کہتے ہیں اپنے آپ کو اللہ معاف کرے کہ شاعر عاشق رسول آ گئے۔ عاشق رسول جو ہے وہ 50,000 طے کر کے آیا، عجیب عاشق رسول ہے بھائی۔ یہ زندگی میں ہم نے پہلا عاشق دیکھا جو 50,000 اکاؤنٹ میں ڈلوا کر 40,000 60,000 یا 30,000 اکاؤنٹ میں ڈلوائے، پھر عاشق کہلا رہا اپنے آپ کو۔ عجیب طریقے کا عاشق ہے۔ عاشق تو وہ ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو سنا تھا، فرشتوں نے کہا تھا مولا تو نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کہا ہے، مولا تو نے ان کو خلیل کیوں کہا، دوست کیوں کہا؟ کہا دیکھنا چاہتے ہو جاؤ۔ فرشتے انسانی شکل میں آ گئی، اب بکری چرا رہے تھے، قریب سے گزرے، پڑھنا شروع کر دیا سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ جب یہ تسبیح سنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ادھر آؤ، کیا پڑھ رہے تھے ذرا دوبارہ سنانا۔ کہا کیا دو گے؟ کہا آدھی بکری۔ آدھی بکری آپ نے، فرشتوں نے پھر پڑھا سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ مشل گئے، کہا ایک بار اور سنا دو۔ کہ اب کیا دو گے؟ کہا جو بکری بچی وہ بھی دے دوں گا۔ پھر سنا دیا، کہا ایک بار اور سنا دو۔ کہا اب کیا دو گے؟ کہا تمہاری غلامی کرتا رہوں گا، تمہاری خدمت کرتا رہوں گا، تم مجھے یہ تسبیح سناتے رہنا۔ اس کو کہتے ہیں عاشق۔ تو عاشق وہ میں نہیں جو میں نے 40,000 لیے نعت پاک سنانے کے لیے، پھر میں کہہ رہا ہوں عاشق رسول آ رہے ہیں نعت پاک سنانے، نہیں، میں تو پیسے کا عاشق ہوا، 40,000 ملے تو آیا، اگر 40-30,000 ملتے تو نہیں آتا۔ عاشق تو وہ بندے ہیں جو سامنے بیٹھے ہیں، دن بھر مزدوری کی، رات کو جسم کہتا تھا کہ آرام کر سو، لیکن معلوم چلا کہ جلسہ ہو رہا ہے، فلاں نعت خواہ آ رہا ہے، فلاں عالم صاحب آ رہے ہیں تقریر کرنے کے لیے، وہ نعت پاک سننے کے لیے اپنا آرام کا بستر چھوڑ کر آیا اور 10-20 50 روپے بھی دیے۔ عاشق کہلانے کا حقدار وہ بندہ ہے جس کا اس جسم کہہ رہا تھا کہ آرام کر، اس نے آرام نہیں کیا، نبی کی نعت سننے کے لیے آ گیا، نبی کا ذکر سننے کے لیے آ گیا۔ تو عاشق ہم نہیں، ہم تو پیسے کے عاشق ہوئے۔ عاشق رسول تو وہ بندہ ہوا
تو 50,000 40,000 میں نہ ہم نعت خواں بلائیں گے نہ ہم مقرر بلائیں گے، ہم ایک عالم بلائیں گے جو نذرانہ طے نہیں کرتا ہو، اپنی مرضی سے اس کو ہم نے جو ہے دے دیا، اس کو بھی دیا، اس کا خرچ چلے اور دین کا کام بھی چلے۔ اور میرے اعلیٰ حضرت یہ بات میں عرض کر دوں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فتاوی رضویہ میں، جتنے مسلک کے اعلیٰ حضرت کے نعرے لگاتے ہیں نا، وہ میری بات اگر سنیں تو دھیان دیں۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا سرکار یہ بتائیے اگر کوئی میلاد پڑھنے کے لیے نذرانہ طے کر آئے، اللہ اس کے رسول کا ذکر کرنے کے لیے طے کر آئے تو کیا حکم ہے؟ فرمایا جو طے کر آیا اس کو وہ نذرانہ نہیں، وہ واپس دینا واجب ہے، واپس دیا جائے گا، حرام ہے اس کے لیے۔ جو طے کر آیا اس کے لیے وہ حرام ہے، اس کو واپس دینا پڑے گا، اور جنہوں نے دیا وہ ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے وارثین کو واپس کرے، وارثین کو واپس کرے، حرام ہے وہ۔ تو ہم ایسے جلسے نہیں کریں گے۔ اور آگے آئیے، شادیوں میں فالتو خرچ نہیں، ڈی جے بجانا کچھ نہیں، بھانگڑا وانگڑا کچھ نہیں، کوئی ناچ گانا کچھ نہیں، جلسوں میں کم خرچ کرو۔ آ جاؤ اب عرس کے موقع پر، آنے والی تاریخ میں چاند کی 10 تاریخ میں اپنی سروئی شہنشاہ سروئی حضور سید داور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک آ رہا ہے۔ میں پیغام دے رہا ہوں پوری سنیت کو، جس ولی کا بھی عرس مبارک آؤ، آپ عرس کرو، قرآن خوانی کرو، میلاد کرو، جلسہ کرو، اور چھوٹے سے چھوٹے عالموں کو بلاؤ۔ قوالی کرانی ہے تو چھوٹے قوال کو بلاؤ، 1,00,000 1.5 لاکھ 2.5 لاکھ والا نہیں، وہ 2.5 لاکھ روپے آپ بچاؤ، 1 لاکھ روپے قوال کو نہ دو، 1 لاکھ قوال کو دے دیے، 50,000 اس کو اوپر پھینک دیے، وہ 1.5 لاکھ ایک رات میں لے کر چلا گیا۔ وہ ہم 1.5 لاکھ نہیں دیں گے اس کو، 30-40 ہزار میں جو قوال آ جائے، اور نہیں آتا تو جلسہ کراؤ، آپ قریب کے عالموں کو بلا کر وہ پیسہ 1,00,000 1.5 لاکھ 2 لاکھ بچاؤ، اور پیسہ بچا کر ایک طریقہ اپناؤ، چند لوگ ذمہ دار بنے اور وہ پیسہ اکٹھا کریں، اور آپ ایک مدرسہ اسکول بناؤ، ایسا مدرسہ ایسا اسکول جس میں اردو کی پڑھائی بھی ہو، جس میں عربی کی پڑھائی بھی ہو، جس میں ہندی انگلش بھی ہو، انگلش میڈیم اسکول بنائیے آپ، اور اپنے بچوں کو علم سکھائیے، ترقی پر پہنچائیے۔ یہ سارا فالتو پیسہ بچا کر اپنی قوم کے لیے لگائیے۔ جب تمہاری قوم جو ہے پڑھ کر ڈاکٹر بنے گی، وکیل بنے گی، جج بنے گی، پائلٹ بنے گی، تب تمہاری قوم کی ترقی ہوگی، ورنہ یہ فالتو پیسہ خرچ کر کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کو اور حساب دینا پڑے گا ہمیں اور آپ کو قیامت کے روز۔ طریقہ کیا؟ ایک تو یہ پیسہ بچائیے، دوسرا حضرات محترم کتنی جگہوں پر شہروں پر ہم نے یہ دیکھا کہ پیسہ اکٹھا کیا جاتا ہے، سال میں 1 بار یا 2 بار پیسہ اکٹھا کیا جاتا ہے۔ جس طریقے سے بھی حضرات محترم نکاح کے اعتبار سے، زمین کے اعتبار سے، گھر پریوار کے اعتبار سے، جس طریقے سے بھی ہر سال یا 6 مہینے میں پیسہ اکٹھا کیا جاتا ہے، پھر وہ پیسہ اکٹھا کرنے کے بعد اس پیسے کو اپنی قوم کے لیے، مسجدوں کے لیے، مدرسوں کے لیے اس پیسے کو لگایا جاتا ہے، اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ لیکن طریقہ بھی ہونا یہ چاہیے حضرات، آپ پیسہ اکٹھا کرو اور کام دکھاؤ، لوگ آپ سے حساب مانگیں گے ہی نہیں، حساب تو تمہارا کام بتا دے گا۔ اور کتنی جگہیں ہم نے ایسی بھی دیکھی ہیں، میں کسی کو ٹارگیٹ نہیں بنا رہا، میں اپنی قوم کو پیغام دے رہا ہوں، پیسہ اکٹھا ہو رہا ہے، کہاں پڑا ہے، کس کے پاس پڑا ہے کچھ پتہ نہیں، کوئی کام آج تک نہیں، سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، پیسہ تو اکٹھا ہو رہا ہے، کام کچھ نہیں ہوا، حساب کتاب بھی کچھ نہیں ہے۔ اگر بندے چند لوگ ذمہ دار بن کر پیسے اکٹھا کریں اور اس کو قوم کے لیے لگائیں، تو قوم جب دیکھے کہ ان لوگوں نے اکٹھا کیا تھا، یہ کام کیا ہے، تو آپ سے حساب نہیں مانگے گی، آپ کا کام ان کو حساب دے دے گا، کام خود کہہ دے گا یہ کام ہوا ہے۔ آپ یہ طریقہ اپنائیے، آپ کام کر کر دکھائیے، اور جو لوگ کام کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں ان کے دامن نہ کھینچو، ان کا ساتھ دو، کاندھے سے کاندھے ملا کر کھڑے ہو جاؤ، ساتھ میں چلنا شروع کر دو، انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا ہماری قوم بھی ترقی پر پہنچے گی۔ ہماری قوم پیچھے کیوں جا رہی ہے؟ وجہ یہی ہے۔ اور کتنی جگہوں پر اگر ایسا نہیں ہے حضرات، تو ان لوگوں کو کیا چاہیے؟ کتنی جگہوں پر ایسا ہے کہ مکان بنے ہوئے ہیں، دکانیں ہیں، کرایہ آ رہا ہے، کام چل رہا ہے،
شہروں میں ایسا ہے، قصبوں میں ایسا ہے، کتنی جگہوں پر دیہاتوں میں پیسے اکٹھا کرتے ہیں جماعت کے لیے، تو خرچ کرتے ہیں دین کے لیے، قوم کے لیے۔ ہماری زندگی کے سارے خرچ چل رہے ہیں، ایک بندے کے پاس 2 موبائل بھی ہیں، ایک خود کے پاس تو ایک بیوی کے پاس، بچے 2 اگر ہیں 15 سال کے، دونوں کے پاس موبائل، ایک گھر میں 4-5 موبائل، 3 موبائل، اور ایک موبائل کا خرچ 250 روپے سے کم ایک مہینے کا نہیں ہے، 250 روپے سے کم ایک مہینے کا خرچ ایک موبائل کا اس سے کم نہیں ہے، تو 250 روپے مہینے کا ایک خرچ ہو گیا ایک موبائل کا۔ گھر میں اگر 4 موبائل ہو گئے تو 1000 روپے مہینے کا خرچ ہو گیا۔ ہر گھر میں ٹی وی ہے، اس کا کیبل ہے، میرے انداز بتا رہا ہوں کتنے کا کیبل آتا مجھے معلوم نہیں، لیکن 250-300 روپے سے تو کم ہوگا ہی نہیں مہینے کا، تو 250-300 روپے کا وہ بھی خرچ، سارے خرچ چل رہے ہیں۔ ہم گٹکا کھاتے ہیں روزانہ 10 روپے کا، 300 روپے مہینے میں خرچ کرتے ہیں۔ ہم چائے پیتے ہیں ہوٹل پر جا کر روزانہ، گھر پہ بھی پیتے ہیں ہوٹل پہ بھی پیتے ہیں، 5 روپے کی 10 روپے کی، ہم 150-200-300 روپے وہ بھی خرچ کر دیتے ہیں۔ ہم بیڑی پیتے ہیں 250-300 کی، وہ بھی خرچ کر دیتے ہیں۔ سارے خرچ ہم نے کیے، کبھی اندازہ لگایا کہ مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، دین کے لیے مہینے میں ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم نے کیا کیا مہینے میں؟ اس کا ہم نے بل ادا کر دیا، موبائل کا ریچارج بھی ادا کر دیا، ٹی وی کا ریچارج بھی ادا کر دیا، گٹکے والے کا بھی بل دے دیا، بیڑی والے کا بھی بل دے دیا، سارے بل دے دیے ہم نے۔ لیکن کبھی سوچا کہ مسجد کا جو معاملہ ہے، جو ہم نے کھاتا کھلایا تھا اللہ کی راہ میں، اللہ کی بینک میں ہم نے کھاتا کھلایا تھا جمعے کے روز، اس کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ اس کے بعد ہماری گردنیں جھک جاتی ہیں، سر نیچے آ جاتے ہیں۔ جب جھولی گھمائی جاتی ہے تو کوئی کھجاتا ہے، اور ہمارے نوجوان جتنے ہیں نا، وہ سارے تو کھجلی کے مریض ہو جاتے ہیں اس ٹائم۔ میری بات کا برا مت ماننا، میں سب کو کہہ رہا ہوں، دائیں بائیں کھجائیں گے، گردنیں نیچی کر لیں گے، 10 روپے 20 روپے جیب میں ڈال کر لے کر آؤ، اپنے آپ ضروری کر لو۔ اور حضرات، اگر ایک بندہ روزانہ ایک گھر سے اگر 10 روپے نکالنا شروع کر دے، صرف 10 روپے، اگر بستی کے اندر 1000 گھر ہیں تو روزانہ 1000 روپے اکٹھا ہوں گے، 1000 مہینے میں 30,000، پورے سال کا حساب لگاؤ کتنے ہو جائیں گے؟ 3,65,000۔ پیسے کی کمی ہوگی ہمارے پاس، لیکن اس کا ایک طریقہ ہوگا۔ وہ طریقہ کیا ہوگا سنیے، میں بہت بڑی بات کہنے کے لیے جا رہا ہوں، اور میں کہتا ہوں کسی کو بری لگے، کوئی اپنے اوپر سمجھ لے تو بری لگے وہ جانے، میری بات ویڈیو بن رہی ہے، پوری دنیا میں جائے گی۔ کوئی سوچے مجھے کہا مجھے کہا مجھے کہا، تجربہ مجھے بھی بہت ہے۔ کتنے ہماری سنیوں کے اندر اگر پیسہ اکٹھا ہو جائے 10-20-15 لاکھ تو آپس میں جھگڑے چل جائیں گے، میں ذمہ دار بن جاؤں، پیسہ میرے پاس آ جائے۔ فتویٰ کیا ہے سنیے، میرے پاس کتابیں رکھی ہیں، اگر کسی کو ذمہ دار بنایا جائے اور اس نے وہ پیسہ اپنے کاروبار میں لگا لیا تو حکم یہ ہے کہ تمام مسلمان اکٹھا ہو کر اس سے وہ پیسہ لیں، اور اگر وہ نہ دے، کاروبار میں لگا دے تو اس کا بائیکاٹ کر دیں۔ مسجد مدرسے کا پیسہ کاروبار میں نہیں لگایا جائے گا۔ تو ہمارے اندر جب یہ بات نکل نہیں گھسے گی تو بگاڑ پیدا بھی نہیں ہوگا۔ وہ پیسہ مسجد کے مدرسے کے لیے آیا تو اپنی مرضی سے بھی نہیں، قوم کی مرضی سے، جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کی سب کی مرضی سے پیسہ لگایا جائے اور کام کر کر دکھایا جائے۔ حضرات، آپ لوگ 5 روپے روزانہ آپ نکالو اور ایک اصول بناؤ، طریقہ بناؤ اپنی قوم کے لیے، مدرسے کھولو، انگلش میڈیم میں اسکول چلائیے آپ، اور اپنے بچوں کو ترقی کی طرف لے جائیے۔ انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہماری قوم بھی ترقی پر پہنچے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ میں نے کہا، اگر مجھ سے کوئی لفظ غلط نکلا ہو، میری بات سے کسی کے دل پر کوئی ٹھیس پہنچے، اس ویڈیو کے ذریعے سے میں معافی چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میرا پیغام پوری قوم کے لیے ہے۔ خالق کائنات سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام امت مسلمہ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔